من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہی ہے. الحی القیوم زندہ رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ سنہ نہیں پکڑ سکتی اس کو کوئی اونگ، ولا نوم اور نہ ہی نیند. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے پاس. من ذا الذی یشفع عنده اس کے پاس کون ہے جو سفارش کر سکے. الا باذنہ مگر اسی کی اجازت سے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم جانتا ہے ما بین جو کچھ ان کے سامنے ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء کوئی کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا مگر جتنا کوئی وہ چاہے. الا بما شاء مگر جتنا کہ وہ چاہے. جتنا اللہ رب العزت چاہے اس سے ہٹ کر کوئی بھی کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا. ولا یحیطون بشیء من علم اس کی اجازت کے بغیر، اس کی منشا، اس کی چاہت کے بغیر کوئی کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا. وسع کرسی السماوات والارض گھیر رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمان اور زمین. اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے، وسیع ہے. اس کی کرسی آسمان اور زمین سے وسیع ہے، گھیراؤ کیا ہوا ہے، وسیع ہے. ولا یؤود حفظہما اور نہیں تھکاتا اس کو حفظہما ان دونوں کی حفاظت کرنا. زمین و آسمان کی حفاظت اس کو تھکاتا نہیں، اس سے اس کو تھکان نہیں ہوتا. وہ العلی العظیم وہ بلند و برتر ہے، العظیم عظمت والا ہے. وہ بلند و برتر ہے، عظمت والا ہے. وہ بڑائی والا ہے، عظمت والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم. محترم سامعین، گزشتہ ویڈیو کے اندر آیت الکرسی کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بیان کیا گیا تھا. اس ویڈیو کے اندر قرآن مجید کی اس عظیم آیت الکرسی کی تفسیر کو بیان کیا جائے گا. یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے واٹس اپ، ٹویٹر، میسنجر، فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے وہ دین کے احکامات اور مسائل کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. اور الحمدللہ بہت سارے لوگ اس بات کا شوق بھی رکھتے ہیں کہ دین کے جو احکامات ہیں، مسائل ہیں، ان کو سیکھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے. لیکن
بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو جھوٹے قسم کے مواد وہ نیٹ وغیرہ پر ڈال دیتے ہیں، جس سے لوگ مشوش ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کس قسم کے مسائل ہیں۔ احادیث کے نام سے من گھڑت قسم کی باتیں اور من گھڑت قسم کے واقعات کو وہ سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ یوٹیوب کے ذریعے سے لوگوں تک احکامات جو قرآن مجید فرقان حمید کے مستند اور متفقہ طور پر احکامات ہیں ان کو امت تک پہنچایا جائے۔ جو قرآن مجید فرقان حمید سے مسائل اخذ ہوتے ہیں، احادیث طیبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال جو ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ہیں، تو ہم ان دونوں سلسلوں کے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت الکرسی، اس کا ترجمہ وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج انشاءاللہ آیت الکرسی کی تفسیر کو بیان کیا جائے گا۔ تو آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے عظیم ترین آیت ہے۔ اس کے عظیم ہونے اور اس کے عظمت والے ہونے پر دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اے ابی بن کعب یہ بتاؤ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادباً ارشاد فرمایا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پھر دوبارہ یہی سوال دہرایا تو ابی بن کعب نے پھر یہی جواب دیا۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر پھر پوچھا بتاؤ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت هو اعظم آیت من القرآن اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی، اس کے اندر اللہ رب العزت کی کرسی کا بیان ہے۔ اب یہ کرسی کیا ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی۔ تو اس آیت کے اندر 10 جملے ہیں۔ یہ آیت الکرسی، اس کے 10 جملے ہیں اور یہ 50 الفاظ پر مشتمل یہ آیت ہے۔ 10 جملے میں سے پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت اور آپ اللہ عز و جل کی عظمت اور جلال اور آپ کے واجب الوجود ہونے پر جو دلائل دیے گئے ہیں، اتنے دلائل کسی اور جگہ پر موجود نہیں ہیں۔ گویا کہ یہ آیت اللہ کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کے واجب الوجود ہونے پر مجموعہ دلائل ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کا سب سے پہلے ذاتی نام اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ اسم ذات ہے۔ کون اللہ؟ لا الہ الا ہو، کہ وہی اللہ جس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ہستی اس قابل نہیں ہے، کوئی ذات اس لائق نہیں ہے، نہ کوئی چھوٹی ذات نہ کوئی بڑی ذات، نہ کوئی باپ نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی پیغمبر، نہ ہی کوئی ولی، نہ ہی کوئی فرشتہ، نہ ہی کوئی اور مخلوق اس قابل ہے کہ اس کو معبود مانا جائے الا ہو، سوائے اللہ کے، کہ اللہ ہی حقیقی خالق ہیں، اللہ ہی حقیقی معبود ہیں، وہی اس لائق ہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ پہلا جملہ ہے۔ الحی القیوم، اس اللہ عز و جل کی صفات، اس کی صفات میں سے پہلی صفت الحی، کہ وہ ذات جو زندہ رہنے والی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی، کبھی بھی اس کو موت نہیں ہے، کبھی بھی اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے، اللہ کی ذات موت و حیات سے پاک ہے۔ الحی، زندہ رہنے والی، اور جس نے سب کو زندگی بخشی، حقیقی زندگی اللہ کی ذات کو، اللہ ہی کی ذات کو جو ہے وہ شامل ہے، کسی اور کی ذات کو حقیقی زندگی نہیں ہے، بلکہ جس کو بھی زندگی ملی ہوئی ہے وہ سب کو زندگی عارضی ملی ہوئی ہے۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی جو زندگی ہے وہ حقیقی زندگی ہے، وہ حقیقی حیات ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، کبھی بھی اس کی زندگی کو زوال نہیں ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک ہے، اس کو زوال نہیں ہے۔ الحی، زندہ رہنے والا، سب کو زندگی بخشنے والا۔ القیوم، قائم رکھنے والا۔ القیوم یہ قیام سے ماخذ ہے، قیام سے مشتق ہے، یعنی
قیام اس کا مادہ ہے، یہ لفظ قیام سے نکلا ہے، یہ اس کے اندر مبالغہ ہے، قیوم کہ جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، جس نے ساتوں زمین ساتوں آسمان کو قائم کیا ہوا ہے، جس نے زمین و آسمان کے درمیان کی مخلوقات کو قائم کیا ہے، جس نے زمین کے اندر کی مخلوقات، زمین کے اوپر شجر و حجر، پہاڑ، دریا، صحرا، یہ سارا کا سارا اللہ نے قائم کیا ہے، جو قائم کرنے والا ہے، اس کا محافظ ہے، نگران ہے، عالم بالا سے تحت الثری تک ذرہ 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 ذرے کا وہ محافظ اور نگران ہے، اسی کو اس نے قائم کیا ہے، ان سارے ذرات کو اسی کی ذات نے قائم کیا۔ لا تأخذہ سنہ، یہ تیسرا جملہ ہے کہ وہ ذات، اب انسان ایک محدود عقل رکھنے والا ہے، محدود علم رکھنے والا ہے، تو اس محدود علم رکھنے والے، محدود عقل رکھنے والے کی عقل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جس نے اتنی بڑی دنیا وہ تخلیق کی ہے، زمین و آسمان کا محافظ ہے، ذرے ذرے سے واقف ہے، زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا خالق ہے، اور ان سارے نظامات کو اکیلا چلا رہا ہے، تو اس ذات کو کوئی تھکاوٹ، کوئی تھکن بھی محسوس ہوتی ہوگی، اس کو بھی راحت و آرام کی ضرورت ہوگی، تو اللہ نے اس کی نفی پہلے ہی کر دی، لا تأخذہ سنہ، کہ نیند تو دور کی بات، اس ذات کو کبھی اونگ تک نہیں آئی، اس نے کبھی اونگ تک بھی نہیں لی، کیونکہ وہ تھکن سے پاک ہے، وہ سستی اور کاہلی سے پاک ہے، اس کے نزدیک یہ چیزیں نہیں آ سکتی، وہ ان چیزوں سے مبرہ ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، صاف ہے، سبحان، وہ پاک ذات ہے، اس کو نیند نہیں آ سکتی، اونگ نہیں آ سکتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ نیند کا آنا، یہ اونگ کا آنا، یہ تو وصف انسانی ہے، یہ تو انسان کا وصف ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اتنے کام کاج کرنے کے بعد راحت و آرام کے لیے اس کو نیند اور آرام کے لیے رات اس کے لیے بنائی کہ وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے تمہارے لیے رات کو، ہم نے تمہارے لیے نیند وہ آرام اور چین کے لیے بنائی ہے تاکہ تم رات کو سو سکو، تو یہ راحت، آرام، چین، سکون، یہ تو انسان کا وصف ہے، اللہ رب العزت اس چیز سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات، تو جو ذات اتنی اعلیٰ ذات ہے، جو عالم الغیب ہے، جو قیوم، جو قائم رکھنے والی ذات ہے، ساتوں آسمان و زمین کو تھامنے والی ذات ہے، ساتوں آسمان و زمین کے درمیان کی چیزوں کا محافظ اور نگران ہے، جو اتنی بڑی ذات ہے، تو کیا اس کے علاوہ مالک کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ پھر نہیں، تو اللہ پاک فرمان لہو، تو مالک بھی وہی ذات ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے ان سب کے اوپر ملکیت، ان کا سب کے اوپر قبضہ، کنٹرول صرف اور صرف اس اللہ رب العزت کی ذات کو حاصل ہے، کسی اور کو اس کے اوپر ملکیت کا حق نہیں ہے، کوئی اور اس کا مالک نہیں ہو سکتا، یہ صرف اور صرف ملکیت اللہ رب العزت کو حاصل ہے۔ تو اس آیت الکرسی کے اندر یہ اتنی اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کے واجب الوجود، اس کے حی زندہ ہونے، اس کے قائم رکھنے، اور اس کے سمیع و بصیر ہونے کے جو دلائل دیے گئے ہیں، اس کے واجب الوجود ہونے کے جو دلائل دیے گئے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اور دلائل قرآن مجید فرقان حمید کی کسی اور آیت میں نہیں ہے، اسی وجہ سے اس آیت کو عظیم آیت کہا گیا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اب حشر کا میدان ہوگا، ہو کا عالم طاری ہوگا، ساری کی ساری مخلوق، ساری کی ساری انسانیت سجدہ ریز ہوگی، سجدے میں پڑ رہی ہوگی، اب اللہ رب العزت نے حساب شروع کرنا ہے، کتنا عرصہ لگے گا؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے وقفے تک کے عرصے کے اندر اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہیں گے، اور اللہ رب العزت سے اس بات کی خواہش کریں گے جب اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد اشفع تشفع، اے نبی جی، اے محمد آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت کی اجازت سے، اللہ کی منشا سے، اللہ کی خواہش سے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت حاصل ہوگی۔
تو اس جملے کے اندر، اس 5ویں جملے کے اندر فرما دیا من ذا الذی یشفع، جب مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، حی قیوم وہ ذات ہے، سمیع بصیر وہ ذات ہے، اس سارے کائنات کے نظام کو چلانے والی وہ ذات ہے، جب مالک وہ ہے تو اس مالک کے علاوہ کسی اور کی کیسے جرت ہو سکتی ہے، کسی اور کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ سفارش کر سکے، وہ شفاعت کرے؟ شفاعت کا حق سوائے اللہ کے، اللہ کی اجازت کے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائیں گے کہ اے نبی جی سفارش شروع کیجئے، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی سفارش، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے حساب کے شروع ہونے کے لیے سفارش فرمائیں گے کہ اے اللہ آپ ان لوگوں کا حساب شروع کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفاعت کو، آپ کی اس سفارش کو قبول کیا جائے گا، تمام لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرحلہ در مرحلہ اور لوگوں کی سفارش فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور بھی دوسرے انبیاء کو سفارش کا حق حاصل ہوگا۔ پھر علماء کرام کو، اولیاء کرام کو، عام مومنین کو بھی سفارش کا حق حاصل ہوگا۔ یہ مختلف درجات کے اعتبار سے سفارش ہوگی، لیکن یہ اللہ رب العزت کی اجازت اور اس کی منشا اور اس کی چاہت سے ہوگی۔ اللہ کی اجازت، منشا اور چاہت کے بغیر کسی کو بھی سفارش اور شفاعت کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ تو یہ 5 جملے ہو گئے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ان سے پہلے اور ان سے پیچھے کے سارے حالات سے واقف ہے۔ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی علم غیب حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کو اس کی دنیا میں آنے سے پہلے اور دنیا سے چلے جانے کے بعد کے جو حالات ہیں ان سے اللہ رب العزت بخوبی واقف ہیں کہ کیا کیا حالات اس انسان کے ساتھ پیش آئیں گے اور کن کن حالات سے یہ گزرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے کے حالات، وما خلفہم، اور اس کے بعد والے جو حالات ہیں ان سب سے اللہ پاک واقف ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے کے حالات و واقعات اور اس کے بعد کے واقعات جو ہیں وہ اس سے اللہ رب العزت واقف ہیں، انسان اس سے واقف نہیں ہے۔ ہاں اللہ رب العزت جس کو یہ علم عطا فرما دے، جس کو اللہ رب العزت یہ اپنے علوم میں سے کوئی علم عطا فرما دے، لیکن اللہ کا علم کتنا ہے اس کا کوئی بھی حساب نہیں لگا سکتا۔ اس کا ایک واقعہ احادیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے اندر سفر میں تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اچانک ان کی کشتی کے اوپر، کشتی کے کنارے پر ایک چڑیا آ کر بیٹھی اور اس نے پانی کے اندر چونچ مار کر چند پانی کے قطرے پیے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا اے موسیٰ اس چڑیا نے کتنا سا پانی پیا؟ فرمایا چند گھونٹ، چند قطرے پانی کی پیے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرمایا اے موسیٰ تیرے اور میرے علم کی مثال اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسا کہ اس چڑیا نے چند قطرے پانی پیے ہیں، بلکہ ہمارا علم تو اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے پانی پیا ہے۔ اللہ رب العزت کا علم تو اس سمندروں سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کے علم سے کوئی بھی واقف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اتنے بڑے عالم الغیب ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے علم میں سے، اپنے علوم میں سے کسی کو کوئی علم عطا فرما دیں تو اس کو اس علم کا ہو جانے کا نام وہ علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی بندہ بھی ولا یحیطون بشیء، کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا اللہ کے علم میں سے جتنا کہ اللہ چاہیں۔ جو اللہ چاہیں کسی کو علم عطا کر دیں، اس اللہ کی منشا اور چاہت کے بغیر کوئی بندہ بھی اس کے علم میں سے علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی منشا اور اس کی چاہت اور اس کی مرضی سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو علم عطا فرما دیں، کسی کو جو علم عطا فرما دیں۔ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو علم عطا کیا وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ ولا یحیطون بشیء، اللہ کے علم میں سے کوئی بندہ بھی ذرہ برابر بھی حاصل نہیں کر سکتا الا بما شاء، جتنا کہ اللہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، 8واں جملہ ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ رب العزت کی کرسی نے آسمان و زمین کا جو یہ سارا آسمان و زمین کا جو حجم ہے اس کو گھیرا ہوا ہے۔
آسمان و زمین کا جو حجم ہے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی کرسی آسمان و زمین کے سامنے ایسی ہے کہ جیسا کہ ایک بہت بڑے میدان کے اندر انگشتری کا حلقہ، انگوٹھی کا حلقہ، یا اس کو یوں لے لیں، ایک بہت بڑے میدان کے اندر ایک فٹ بال پڑی ہوئی ہو، ایک گیند پڑی ہوئی ہو، تو اس گیند کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے زمین و آسمان پڑے ہیں، اور وہ بہت بڑا گراؤنڈ وہ ایسا ہے جیسا کہ کرسی۔ اور اللہ رب العزت کا جو عرش ہے، اس عرش کی مثال حدیث میں آئی ہے ایسی ہے جیسا کہ کرسی کی مثال آسمان و زمین کے سامنے۔ گویا کہ عرش وہ کرسی سے بھی بڑا ہے، اور اللہ رب العزت کا وہ عرش کیسا ہے، اللہ کی وہ کرسی کیسی ہے، اس کا حجم کیسا ہے، اس کی ساخت کیسی ہے، یہ انسانی علم میں یہ بات سما نہیں سکتی۔ بس اس کے اوپر یقین رکھنا اور اس کے اوپر ایمان رکھنا کہ اللہ رب العزت کا عرش ہے، اللہ رب العزت کی کرسی ہے، اور اللہ رب العزت اپنی صفات کے ساتھ اور اللہ رب العزت اپنی منشا کے ساتھ وہ اس کرسی کے اوپر جلوہ افروز ہیں۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر کیا ہو گئے؟ مستوی ہو گئے۔ کیسے ہو گئے؟ یہ ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، ہماری عقل اور ہمارا علم اس تک نہیں پہنچ سکتا کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہوئے، اللہ کرسی کے اوپر کیسے مستوی ہوئے ہیں، یہ ہمارا علم اس بات کا ادراک نہیں کر سکتا۔ تو یہ 8 جملے ہو گئے۔ اب ان 8 جملوں کے اندر اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، اس کے واجب الوجود، اس کے خالق و مالک اور اس کے رازق ہونے کے جو دلائل پیش ہوئے ہیں، اس کے بعد انسان یہ سوچ سکتا ہے، کم علم والا اور محدود عقل رکھنے والا وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اتنا نظام کائنات چلانے والا جو اللہ ہے، جو ذات اتنا نظام کائنات چلا رہی ہے، اس کو کوئی تھکاوٹ، اس کو کوئی تھکن محسوس ہوتی ہوگی، اور ان کی حفاظت کرنا، ان کا نگرانی کرنا، یہ اس کو تھکا دیتا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے آیت الکرسی کا یہ جملہ ولا یعود حفظہما اس کی تردید کر رہا ہے کہ ان 7 آسمانوں و زمینوں کے اندر کے جو نظام کو چلانے والی ذات ہے، اس کو ذرا برابر بھی ان کی حفاظت کرنا تھکاتا نہیں ہے، اس کو تھکن نہیں ہوتی ہے، اس کو ذرا برابر بھی سستی اور کاہلی نہیں ہوتی ہے، وہ تھکن سے پاک ہے۔ وہ جیسا کہ پہلے ہی اس بات کی تردید کر دی کہ وہ اونگ سے پاک ہے، وہ نیند سے پاک ہے، اس کو تھکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ ولا یعود حفظہما، وہ ان دونوں کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے۔ جو تھکتا نہیں ہے تو آخری جملہ 10واں جملہ وہو العلی العظیم، وہ بلند و برتر ہے، وہ عظمت والا ہے۔ جب اتنی بڑی ذات ہے کہ جس کا ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، جو واجب الوجود ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جو حی ہے، جو قیوم ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، جس کو اونگ اور نیند وہ کبھی بھی نہیں آئی، جو اونگ اور نیند سے پاک ہے، جس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، جو زمین و آسمان کے سارے علوم کو جانتا ہے، جو لوگوں کے دنیا میں آنے سے پہلے اور لوگوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کے علوم سے واقف ہے، جس کے اجازت کے بغیر کوئی درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کرتا، تو وہ ذات کتنی بلند و بالا، وہ ذات کتنی عظمت والا، وہ ذات کتنی عظیم ذات ہوگی۔ تو وہ العلی العظیم، اللہ کی ان صفات پر یہاں پر بات ختم ہو رہی ہے کہ وہ ذات بہت ہی بلند و بالا ہے، وہ ذات بہت ہی عظمت والی ہے۔ اس ذات کا ہمیں حق کیا ادا کرنا ہے کہ ہم اس عقیدہ توحید کو اپنا لیں۔ ہم عقیدہ، جب یاد رکھنا سارے اعمال کا دار و مدار عقیدے پر ہوتا ہے۔ جتنے بھی ہم اعمال کر لیں، اگر ہمارا عقیدہ وہ درست نہیں ہوگا تو ہمارے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے۔ عقیدہ اس بات پر رکھنا کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اس کائنات کو کوئی بھی چلانے والا نہیں ہے، کوئی بھی اس کائنات کے نظام کو چلا نہیں سکتا، نہ ہی کسی کے اندر اس کی قوت ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، سکت ہے، ہمت ہے، نہیں، یہ صرف و صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہی زیبا ہے۔ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہیں، وہی واجب الوجود ہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ ذرا برابر بھی یہ عقیدے کے اندر یہ بات آ گئی کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، جیسا کہ عیسائیوں نے تثلیث کا عقیدہ بنا لیا ہے، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا کہہ کر وہ بھی خدائی شریک بنا کر خدا کا شریک بناتے ہیں کہ یہ بھی 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہیں، اور تیسرا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ ان 3 خداؤں کو کہہ رہے ہیں یہ 3 خدا مل کر ایک خدا ہیں۔ یہ تثلیث کا عقیدہ عیسائیوں نے بنا لیا۔ اسی طرح ہندوؤں کا عقیدہ ہے، انہوں نے بھی 3 قسم کے الہ مان رکھے ہیں۔ ان کا ایک الہ وہ وشنود نامی ایک الہ ہے، برہمن نامی ایک الہ ہے، اور اسی طرح مہاراج
اسی طرح ہندو نے بھی یہ تین قسم کے وہ الہ مانے ہوئے ہیں، الہ بنائے ہوئے ہیں، خدا بنائے ہوئے ہیں، جبکہ جتنے مرضی نیک اعمال اچھے اعمال کر لیے جائیں اور ان شرکی عقائد کے ساتھ اگر کیے جائیں گے تو یہ سارے کے سارے اعمال صالحہ یہ باطل ہیں، ان کا کوئی بھی اجر نہیں ہے۔ اگر صحیح عقیدے کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کر لیا جائے اور اللہ کی رضا اور اخلاص کے ساتھ کر لیا جائے، اللہ رب العزت اس عمل کو اس کی بخشش کا ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے اندر غور و فکر و تدبر کر کے اپنی عملی زندگیوں سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو احکامات قرآن مجید فرقان حمید سے نکلتے ہیں ان احکامات کو سمجھنے کی اور ہمیں وقت نکال کر ان دین کے احکامات کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سب سے بڑی آیت، آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کے جو وظائف ہیں جو مستند احادیث میں ہم تک پہنچے ہیں، جو منقول ہیں، ان کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آیت الکرسی کو فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے وہ اگلی نماز تک اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ مطلب اللہ رب العزت اس کے محافظ اور نگران ویسے تو ہر وقت ہیں ہی، لیکن اس آیت کے پڑھ لینے کے بعد وہ مزید اللہ رب العزت کی حفاظت اور نگرانی میں آ جاتا ہے۔ ایک اور دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس پڑھنے والے شخص اور اس کی موت کے درمیان سے اس پڑھنے والے شخص اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت حائل ہے، صرف موت رکاوٹ ہے، صرف موت مانع ہے۔ اس پڑھنے والے شخص اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت حائل ہے کہ جیسے ہی یہ مرے گا مرتے ہی جنت میں اپنے مقام پر پہنچ جائے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے مشفق بن کر آئے تھے، شفیق بن کر آئے تھے۔ آپ ہر حال میں اپنی امت کے حال پر رحم کھانے کے لیے، اپنی امت کے حال پر رحم اور ترس کھانے کے لیے راتوں کو جاگا کرتے تھے اور اپنی امت کو فضائل کے اعتبار سے اعمال پر لگانے کے لیے کتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی کہ اس آیت کو پڑھا جائے۔ اس لیے ہر فرض نماز کے بعد پابندی کے ساتھ ہم اس آیت کو اپنا معمول اور وظیفہ بنا لیں۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیحین کے اندر یعنی بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج اور غلے کے ڈھیر کا محافظ اور نگران بنایا ہوا تھا۔ صدقۃ الفطر کے باب میں یہ روایت آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج اور غلے کے ڈھیر کا محافظ اور نگران بنایا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے اناج اور غلہ چرانا چاہا، اس نے چوری کی، تو میں نے اس کو فوراً موقع پر پکڑ لیا، دبوچ لیا۔ جیسے ہی اس کو پکڑا دبوچا، اس نے منت سماجت کی اور خوشامد کر کے اس نے اپنی جان چھڑوا لی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسری رات پھر وہ شخص آیا اور اس نے اناج اور غلہ چرانا چاہا، میں نے پھر دبوچ لیا، میں نے پھر اس کو دبوچا اور اس نے منت سماجت کی، خوشامد کرنے لگا اور منت سماجت کر کے کہنے لگا اب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ وہ پھر اس طرح جو ہے اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ تیسری رات وہ شخص پھر آیا اور اس نے اناج اور غلہ چرانا چاہا، تو پھر میں نے اس کو کہا اب تو میں تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا اور میں اپنے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمہیں لے جاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بارے میں فیصلہ فرمائیں۔ چنانچہ اس شخص نے کہا کہ دیکھو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ کبھی بھی تمہارے غلے اور اناج کو چوری کرنے کے لیے نہیں آؤں گا، آپ مجھے چھوڑ دو۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اسی بات پر مصر رہے کہ نہیں میں تو تمہیں حضور کے پاس ضرور لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا اس طرح کرو، میری ایک بات مان لو، تمہیں بڑی فائدے کی بات بتاتا ہوں، اگر تم وہ کام کر لو گے تو پھر تم خود بھی اور تمہارا مال بھی وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتاؤ وہ کون سا عمل ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ تم آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرو اور پڑھ کر اپنے پر پھونک مار لیا کرو، اپنے غلے اناج پر پھونک مار لیا کرو، تم بھی محفوظ ہو جاؤ گے، تمہاری جان اور مال بھی محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اگلی صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ سنایا کہ 3 راتوں سے اس طرح ایک شخص آ رہا تھا اور اناج اور غلہ چرانا چاہ رہا تھا اور میں نے اس کو دبوچ لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابو ہریرہ جو آیا تھا
وہ تھا تو بڑا جھوٹا لیکن بات سچی کہہ گیا ہے، یعنی وہ شیطان ابلیس مردود تھا جو آیا تھا انسانی شکل میں، اور جو بات کہہ کر گیا ہے وہ بات سچی ہے۔ اس لیے اپنے اوپر پھونک مار لیا کرو، آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرو۔ آیت الکرسی کا پڑھ لینا یہ تمہارے لیے اور تمہاری جان و مال کے لیے محافظ اور نگران بن جائے گا۔ تو آیت الکرسی اتنی بڑی فضیلت کی حامل آیت ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العزت کی توحید، اس کی ذات و صفات، اس کی وحدانیت کو عجیب و غریب انداز میں بیان کیا گیا ہو، جس میں اللہ کی ذات کا واجب الوجود ہونا، اللہ کی ذات کا سمیع و بصیر ہونا، اللہ کی ذات کا متکلم اور واجب الوجود ہونا، اس کا خالق کائنات اور مالک کائنات ہونا، اللہ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ ہونا، اس کی عظمت اور جلال کا تذکرہ ہونا اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہو، جس نے نظام محکم کو، اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے کو بیان کرنے کے بعد یہ اللہ نے آخر میں ارشاد فرمایا ہو کہ وہ ذات جو اس سارے نظام کو چلانے والی ہو، وہ سستی اور کاہلی اور تھکان سے پاک وہ ذات ہے، تو وہ آیت کتنی بڑی فضیلت والی ہوگی۔ تو اس لیے علماء نے اس آیت کو پڑھنے کا، وظیفہ بنانے کا، معمول بنانے کا یہ حکم دیا ہے کہ اپنے معمولات کے اندر اس آیت کو، اپنے جتنے بھی اعمال کرتے ہو ان اعمال کے اندر اس کو وظیفہ بنا لو۔ یہ وظیفہ ہر حال میں انسان کے لیے مشکلات اور مصیبتوں سے دور رہنے کا بہترین عمل ہے۔ اسی لیے آج کل جیسے کہ حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر آیت الکرسی کو کم سے کم 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کر پی لیا جائے۔ اللہ رب العزت اس آیت کی برکت سے ہر قسم کی بیماری اور وبا سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یہ وظائف کے اعتبار سے بات ہو گئی کہ اس کو خود بھی پڑھ لیا جائے اور پڑھ کر اپنے گھر کے دیگر افراد کو پڑھ کر پانی پر دم کر کر پلا دیا جائے۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہر قسم کی بیماری اور وبا سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ کم سے کم اس کو 40 مرتبہ پڑھا جائے۔ ویسے تو اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وہ اپنی جگہ پر فضیلت کے اعتبار سے بات ہے، لیکن یہ وظائف کے اعتبار سے بات ہے۔ اور دوسری بات یہ عرض کرتا چلوں کہ اکثر لوگ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا خود ہی وظیفہ بنا لیتے ہیں، ایک مستقل طور پر کسی آیت کا وظیفہ بنا لیتے ہیں۔ اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا اور اس میں سے ایک الگ کوئی آیت نکال کر صرف اسی کو ورد زباں کر لینا یہ بالکل درست نہیں ہے، اس طرح علماء نے منع فرمایا ہے۔ ہاں اگر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی باقاعدگی کے ساتھ ہو رہی ہو، روزانہ کے اعتبار سے پارا، آدھا پارا، پاؤ، جتنا اس کی ہمت اور اس کے اندر جو ہے اس کے پاس وقت ہے، وقت کے اعتبار سے روزانہ کی تلاوت بھی ہو رہی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن بغیر کسی کے بتائے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیے ایک کسی آیت کو خاص کر لینا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی اللہ والے نے، کسی صاحب شریعت، کسی بزرگ نے اگر کسی آیت کا وظیفہ بتایا ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے خود سے ہی کسی ایک آیت کو مخصوص کر لینا وظیفے کے اعتبار سے یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیات اور دوسرے پاروں سے اپنے آپ کو دور کر لینے کے مترادف ہوگا، تو اس طرح اچھا نہیں ہے۔ روزانہ کے اعتبار سے تلاوت کا معمول بھی ہو اور کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر اس کے جو بتائے جو وظائف ہوتے ہیں اس کے مطابق پڑھ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آیت الکرسی کو جو فضائل آپ کے سامنے عرض کی ہیں یہ وہ ہیں جو مستند احادیث سے ہم تک پہنچے ہیں، جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امت کے بہترین طبقے نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے اور نمازوں کے بعد فرض نمازوں کے بعد پڑھنے کے یہ فضائل ہیں۔ اس طرح ایک اور وظیفہ کسی بزرگ سے سنا تھا جو وہ یہ کہہ رہے تھے جن کی 90 برس کی عمر تک بینائی کمزور نہیں ہوئی تھی، 90 برس کی عمر تک پہنچ گئے تھے لیکن ان کی بینائی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اے بزرگو آپ کی بینائی آج تک باقی ہے تو اس بینائی کے آج تک باقی رہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جو بات فرمائی وہ یہ تھی کہ ہر فرض نماز کے بعد جب میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں، جب ولا یعودہ حفظہما پر پہنچتا ہوں تو اس کو میں 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں اور 7 مرتبہ پڑھ کر اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں پر پھونک مار کر اپنی آنکھوں پہ پھیر لیتا ہوں، جس کی وجہ سے میری آج تک بینائی باقی ہے نہیں ہے۔ اسی طرح وظائف میں آیت الکرسی کو یہ درجہ بھی حاصل ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر کے سارے دروازے بند کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ بند کیا جائے اور آیت الکرسی پڑھ لی جائے۔ اللہ رب العزت اس گھر کو چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ فرما دیتے ہیں کہ کوئی چور اور ڈاکو اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن ہم اعمال جتنے بھی کریں اللہ رب العزت کی ذات سے کامل یقین کے ساتھ عمل کریں۔
اسی طرح رات کو سوتے ہوئے جو وظائف پڑھے جاتے ہیں، جیسے رات کو سونے کی دعا ہے، اسی طرح اللہم بسم کا موت واحیا، یہ سونے کی دعا پڑھ لینے کے بعد آپ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کے جو بتائے وظائف علماء نے بتائے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے اور امت تک پہنچائے اور امت تک صحابہ نے پہنچائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، کہ سورہ فاتحہ کو ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے، پھر اس کو آیت الکرسی کو 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے، ایک مرتبہ اپنی حفاظت کی نیت سے، ایک مرتبہ اپنے گھر والوں کی حفاظت کی نیت سے، اور ایک مرتبہ اپنے پورے اہل محلہ کی حفاظت کی نیت سے پڑھ لیا جائے۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور ایک مرتبہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم و تخفوا یحاسبکم بہ اللہ، یہ آخر تک یہ رکوع پڑھ لیا جائے۔ پھر اس کے بعد آخر کے جو 3 کل ہیں ان کو پڑھ لیا جائے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، اور پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر پھونک مار کر اپنے پورے جسم پر پھیر لیا جائے۔ اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے ہیں شیطان مردود سے، اور ہر قسم کی آفات سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اگر اس حال میں اس کی موت آ جاتی ہے اللہ رب العزت اس کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت الکرسی کے حوالے سے فضیلت تھی، اور اس کے چند وظائف تھے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔